عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روا عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ ابو ذر روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے روایت کیا، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، تو تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت دوں، تو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس شخص کے جس کو میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو پہناؤں گا۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو حدیث ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتا ہے جس میں رسول اللہ نے خدا کی طرف سے کہا ہو، تو اس میں خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تو اے لوگوں، تم بھی اس بات کو حرام کر لو کہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو۔ دیکھیے، ظلم کے لفظ سے ایک بات اس میں بتائی گئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ تو خدا کسی سے کچھ چھینتا، نہ کوئی انسان کسی سے کچھ چھین سکتا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے ٹرسٹ کے لیے، ہر ایک کو آزادی دی ہے، ہر ایک کو تمام ضروری صلاحیتیں دی ہیں، تو سب کچھ دے کر پیدا کر دیا۔ اب وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے۔ تو پیدائش سے کر موت تک نہ خدا اس سے کچھ چھیننے والا ہے، نہ کسی انسان کو یہ پاور ہے کہ وہ اسے چھینے۔ تو کیا مطلب کیا ہوا؟ ہر انسان اپنی ڈیسٹنی خود بناتا ہے، ہر انسان اپنا مستقبل خود بناتا ہے۔ یہ پہلے حصے میں بتایا گیا ہے۔ دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے تین باتیں آئی ہیں کہ ہر انسان بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے کہ اس کو میں ہدایت دوں، ہر انسان بھوکا ہے سوائے اس کے کہ اس کو میں کھلاؤں، ہر انسان ننگا ہے سوائے اس کے میں پہناؤں۔ یہ بھی ایک تعبیر کا انداز ہے، یہ ایک تعبیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا تعبیر سے آگے بڑھ کے جب آپ سوچیں گے تب پتہ سمجھ آئے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے راہات بتا رکھی ہے، وہ خود ہی بھٹکے گا، بھٹکے گا۔ جو رائٹ پاتھ ہے، رائٹ پاتھ اللہ نے ہر ایک کو
ایسا دماغ دیا ہے، ایسی سمجھ دی ہے، ایسی وژڈم دی ہے کہ ہر آدمی رائٹ پاتھ کو خود ہی جانے ہوئے ہے، وہ بے خبر نہیں ہے. تو اگر بھٹکے گا تو وہ خود ہی اپنے آپ کو بھٹکائے گا، بھٹکے کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. ایسے ہی یہ جو فرمایا کہ ہر آدمی بھوکا ہے اللہ کہ اس کو میں کھانے کھلاؤں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی کے پاس کھانے کچھ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی کو ضروری خوراک اللہ نے دے رکھی ہے، ضروری فوڈ اللہ نے دے رکھی ہے. وہ خود ہی اپنے کو تباہ کر لے، بھوکا بنا لے تو خود ہی ایسا کرے تو کرے. اللہ کی طرف سے اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے. ایسی یہ جو ہے کہ ہر آدمی ننگا ہے اللہ کہ میں اس کو پہناؤں، اس کا مطلب میں نے پہنا رکھا ہے. پہنا رکھا وہ خود ہی آپ لوگوں کو نگا کر لے تو کر لے، یہ مطلب ہے اس کا. اب اس بات کو سامنے رکھ کر کے آپ قرآن کے ان بیانات پر غور کیجیے جو آدم کے بارے میں ہیں. سمجھتا ہوں کہ آدم کو جب اللہ نے پیدا کیا تو شروع ہی میں ایسی مثالیں قائم کر دیں جو ہمیشہ انسان کے لیے گائیڈ کر سکیں، گائیڈ شروع ہی میں، یعنی ان دا آؤٹ سیٹ. دیکھیے شروع میں جو پیش آیا حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد، تو میں 3 واقعات کو میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. 3 واقعے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا کر کے جنت میں رکھا، یعنی پیدا کرتے اس کو جنت الاٹ کر دی. اور اس پر کنڈیشن صرف ایک تھی کہ پوری جنت والی کھلی ہوئی ہے، صرف ایک درخت تھا وہاں پر، ایک پیڑ تھا وہاں جو کہتے ہیں شجر ممنوعہ، یعنی فاربڈن ٹری. صرف ایک درخت تھا، ایک درخت فاربڈن ٹری تھا. تو آدم سے کہا گیا کہ تم بس اس ایک درخت کا پھل مت کھانا، باقی ساری جنت تمہارے لیے. تو کیا ہوا؟ اس ایک درخت کو لے کر آدم کے اندر یہ احساس ہوا کہ میں تو محروم ہوں. یعنی انسان کی عجیب و غریب مزاج ہے کہ ایک چیز اس کو کھوئی گئی ہو تو سمجھا گا کہ وہ تو سب کچھ کھویا گیا اس کو. ساری جنت ملی ہوئی ہے اور ایک درخت نہیں ملا ہوا ہے تو ان کو محرومی کا احساس ستانے لگا. ہاں یہ درخت تو مجھے ملے نہیں، ہاں یہ درخت تو مجھے ملے نہیں. تو اس محرومی کے احساس میں کچھ دن جیتے رہے، یہاں تک کہ گئے اس درخت کے پاس، اس کا پھل توڑ کر کھا لیا. تو جیسے اثر انہوں نے کیا ویسے جنت میں چھن گئی، ان سے جنت چھن گئی. دوسرا واقعہ یہ ہے جو جب آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت دنیا میں 2 مخلوق تھی، جن تھے اور فرشتے تھے. تو اللہ نے کہا جن سے اور فرشتے سے کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ. تو فرشتے جو تھے اینجلس وہ تو جھک گئے، لیکن جن جو تھا وہ نہیں جھکا. جن کا سردار تھا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا. تو خدا نے پوچھا کہ جب میں نے تو حکم دیا تھا تم کو جھکنے کا تو تم کو کیوں نہیں جھکے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو تو نے پیدا کیا ہے آگ سے اور انسان کو پیدا کیا مٹی سے، میں اس سے سپیریئر ہوں. تو اب اس کو دیکھیے، ایک سپیریئرٹی کا کانسیپٹ اس کا اندر آ گیا اور اس کے لے کر اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا. یعنی جن کو بھی اس وقت سب کچھ ملا ہوا تھا، جن کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب چاہے ادھر سے ادھر جائے، جب چاہے ادھر جائے. بہت جنوں کے اندر انسان سے زیادہ طاقت ہوتی ہے.
تو سب کچھ موجود تھا، یعنی اس کے پاس بھی گیا، پوری پوری جنت کھلی ہوئی تھی، لیکن ایک چیز کے نہ ملنے سے وہ نگیٹو ہو گیا کہ مجھے یعنی یعنی ملائکہ کو اور انسان کو دونوں کو میرے کا جھکانا چاہیے تھا. یہ حکم ہوا کہ میں جھکوں کے آگے. تو یہ پیش آیا. اور تیسری چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آدم کی پہلی نسل میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، ان میں 2 بھائی تھے، حابیل اور قابیل. یہ فرسٹ جنریشن. تو ان میں آپس میں ایک بات کو لے کر کے ٹکراؤ ہو گیا. ایک چیز حابیل کو مل گئی، قابل کو نہیں ملی. اب اسی پر قابل جو ہے نگیٹو ہو گیا، اچھا مجھے نہیں ملی، اس کو مل گئی. تو دونوں میں کچھ quarrel ہوئی اور قابل نے حابیل کو مار ڈالا. یہ 3 واقعہ شروع زمانے میں ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، انسان کو دکھا دیا کہ سب سے زیادہ ڈساسٹرس چیز تمہارے لیے کیا ہوگی، سب سے زیادہ مہلک چیز کیا ہوگی تمہارے لیے. وہ ہے نیگیٹو تھاٹ. آدم کو نیگیٹو تھاٹ آیا تو جنت سے محرومی. ابلیس کو نیگیٹو تھاٹ آیا تو اس کو بھی رحمت سے دور کر دیا گیا. قابل کا اگر نیگیٹو تھاٹ آیا تو اس کو مار ڈالا اپنے بھائی کو، اور جہنی اپنے کو جہنی بنا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں دکھا دیا کہ سب سے بری چیز انسان کے لیے کیا ہے، نیگیٹو تھاٹ، نیگیٹو تھنکنگ. یعنی ہر حال میں پازیٹیو بنے رہنا، پازیٹیوٹی کو کسی حال میں نہ کھونا. کھو گئے تو سب کچھ ملا ہوا ہوگا تب چھن جائے گا. آدم کو پوری جنت ملی ہوئی تھی، لیکن نیگیٹو تھاٹ آیا تو وہ چھن گئی. اسی طرح سب کا حال ہوا. تو میں سوچتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو کیسے رہنا ہے، اس کی مثال قائم کر دی اللہ تعالیٰ نے شروع زمانے میں. کہ دنیا میں ہم رہیں گے، طرح طرح کے واقعات پیش آئیں گے. ہر آدمی کو فریڈم ہے، اور ہر آدمی اپنے انٹرسٹ پہ چل رہا ہے. تو بار بار ایسا ہوگا کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں نیگیٹو تھاٹ آئے گا. اس طرح قرآن میں دیکھے ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. قرآن میں ہے کہ اللہ ضرور ٹیسٹ لے گا انسان کا. اس طرح کے کچھ چیز کو کھوئے گا، وہ کہ مال کھوئے گا، کہیں جان کھوئے گا، کہیں کوئی فائدہ اس کو نہیں ملے گا، کبھی کسی سے تکلیف پہنچ جائے گی. یعنی کھونے کا ایکسپیرئنس اس کو ضرور ہوگا، طرح طرح کا ایکسپیرئنس. تو کہیں جان چلا گیا، کوئی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی مال ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا. یعنی کوئی نہ کوئی ایسا نگیٹو ایکسپیرئنس ہوگا جس میں ہم محسوس کریں گے اسی طرح کا جو شروع ہوا تھا، محرومی کا احساس. تو ان سب کے باوجود ہمیں اپنی پازیٹیوٹی کو مینٹین کرنا ہے. یہ شروع ہی میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہ دنیا میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، یعنی تم کو سکسیس کے لیے کیا کرنا ہے، دنیا میں سکسیس کے لیے کیا کرنا ہے. اگر کوئی یہ چاہے کہ میرے ساتھ کچھ نقصان والی بات نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرا کوئی چیز میری چھین نہ جائے، جان مال کا کوئی نقصان مجھے نہ ہو، یہ کوئی چاہے تو ایسا ہونے والا نہیں. یہ تو ضرور ہوگا. آدم کو ہوا، ابلیس کو ہوا، قابل کو ہوا. یہی تو ٹیسٹ ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ طرح طرح کے باتیں ایسی ہوں گی جو ہمیں پسند نہ ہوں. یعنی ان پلیزنٹ سچویشن ضرور پیش آئے گی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی انسان کو ان پلیزنٹ سچویشن پیش نہ آئے. یہ مطلب اس آیت کا. تو ان پلیزنٹ سچویشن جب پیش آئے تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو
نگیٹو تھنکنگ سے بچانا، اپنے آپ کو پازیٹیو سوچ میں باقی رکھنا، یہ ہے، یہی کامیابی کا فارمولہ ہے دنیا میں اور آخرت میں. دنیا میں بھی اسی پر کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اسی پر کامیابی ہے. تو بہت ہی عجیب بات ہے یہ کہ انسان کو شروع ہی میں سبق دے دیا گیا تھا، لیکن پوری تاریخ میں انسان اس کو بھولا رہا. اور جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، یعنی ابلیس کو اپنی رحمت سے دور کیا، تو ابلیس نے ایک چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، لا تنکن ذریتہم الا قلیلا، کہ میں سارے انسان کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ نے فرمایا تھا کہ فمن تبعک منہم لام لاننا، جو تم میں سے لوگوں میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو تم کو اس کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو شیطان کو کیسی ہمت پڑی، یعنی ابلیس کو کیسی ہمت پڑی یہ کہنے کی کہ میں انسانی آبادی کے بڑے حصے کو بھٹکا دوں گا. وہ انسان کی کمزوری کو جانتا تھا، اس کمزوری کو جانتا تھا کہ کوئی بات ہوتی ہے تو بہت جلد وہ نگیٹو ہو جاتا ہے، بہت جلد نگیٹو ہوتا ہے. اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ آدم نگیٹو ہو گئے، سب کچھ ملا ہوا ہے پب بھی نگیٹو ہو گئے. تو انسان کی یہ کمزوری کو جان لیا تھا ابلیس نے. اس کمزوری کو جاننے کی وجہ سے اس نے یہ اتنا بڑا چیلنج دیا کہ لا تعالیٰ نے کرنا ضروری ہے تو ہم اللہ قیلا، کہ انسانی نسل کو، میجارٹی کو میں بہکا دوں گا. ہوتا یہ ہے کہ انسان کے، اس کے ابلیس جو ہے یا شیطان جو ہے ہمارے اندر داخل ہے، گھسا ہوا ہے، وہ ہمارے رگوں میں تیرتا ہے وہ، کیونکہ وہ اس کی فزیکل، ہماری طرح اس کی فزیکل باڈی نہیں ہے، تو وہ کہیں بھی جا سکتا ہے ہوا کی طریقے سے. تو ہم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ، جہاں کوئی بات موقع دیکھا اس نے تو ہم کو ایکٹیویٹ کر کے ہمارے اندر نگیٹو تھاٹ جگاتا ہے. ایک ہی ہے شیطان کا، یعنی شیطان کا طریقہ، شیطان کا یا ابلیس کا جو طریقہ ہے بہکانے کا، وہ ایک ہی ہے بس، کہ جہاں موقع دیکھا کہ کوئی بات انسان کو خلاف ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی، یعنی کوئی ایسا تجربہ پیش آ گیا جو ان پلیزنٹ تھا، بس وہی اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، خود ایکٹیویٹ کرتا ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ دیکھو یہ تو ہوا نہیں، دیکھو یہ تو ہوا نہیں. اور پھر انسان بھاگ کر کے اسی طرف دوڑ پڑتا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان کو سب سے زیادہ الرٹ رہنا ہے، یہاں سب سے زیادہ اس پر الرٹ رہنا ہے کہ جب کچھ اس کو دنیا میں ایسا تجربہ پیش آئے تو وہاں جب شیطان ایکٹیویٹ کرے اس کو، تو وہ شیطان کی باتوں کے اثر بنائے، اس کی باتوں کا اثر بنائے، اس کو رد کر دے، اس کو بھگا دے. اس کا طریقہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم دیکھو کہ شیطان تم کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، شیطان تم کو بہکا رہا ہے، شیطان تمہارے دماغ میں نگیٹو تھاٹ لا رہا ہے، تو تم یہ پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، یعنی اللہ سے مدد مانگو کہ خدا اس شیطان کو بھگا مجھ سے، مجھے نہیں چاہیے شیطان. تو جب انسان اس طریقے سے اللہ کے سپورٹ مانگے گا تو اللہ فرشتوں کو بھیج دے گا، جاؤ یہ بندے کی مدد کرو اور شیطان کو بھگاؤ، اس کے شیطان کو اسے دور کر دو. تو یہ طریقہ ہے. قرآن میں ایک آیت ہے کہ جب شیطان کسی پر اٹیک کرتا ہے تو جو مومن ہے، سچے مومن، وہ فوراً اس پر
سمجھ لیتے ہیں کہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، اور اس کو وہ بھگا دیتے ہیں اللہ کی مدد سے. اور جو اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ یہ شیطان کا اٹیک ہے، تو اسی پہ بہ جاتے ہیں وہ، یہاں تک کہ شیطان جہاں جاتا ہے وہاں جا کے وہ گرا دیتا ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اندر اتنی سمجھ پیدا کرے، اپنے اندر اتنا اپنے آپ کو انٹلیکچولی اتنا اویکنڈ بنائے کہ شیطان کے حملے کو فوراً پکڑ لے. شیطان کے ہر حملے کو فوراً وہ الرٹ ہو جائے. ورنہ صبح شام رات دن شیطان ہمیں بہکانے میں لگا ہوا ہے. اور بہکانے کا اسپاٹ کیا ہے وہ سمجھنا چاہیے. اسپاٹ یہی ہے کہ فطری نظام کے تحت پیش آنے والے کوئی بھی سفرنگ، کوئی بھی نقصان، کوئی بھی ان پلیزنٹ سچویشن کو لے کر کے اس کو ایکٹیویٹ کرنا کہ دیکھو یہ تو تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی، تمہارے ساتھ انجسٹس ہوا ہے. تو وہاں پر آدمی بھڑک اٹھتا ہے اور پھر وہ شیطان کے قبضے میں جاتا ہے. تو قرآن کی ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ نقصان پیش آئے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. انہیں ضرور ایسا ہوگا کہ تم کو کچھ نہ کچھ نقصان پیش آئے گا، کچھ نہ کچھ تمہارا لاس ہوگا، جانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، بزنس کے اعتبار سے، جاب کے اعتبار سے ضرور ہوگا. دنیا کا نظام ہی اس طرح بنایا گیا. تو وہاں پر تم صبر کرو، پیشنس کا طریقہ اختیار کرو. مطلب نگیٹو نہ ہو کر کے پازیٹیوٹی کو باقی رکھو اپنی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو قرآن میں بہت ہی اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے، اور اس کی مثال بھی قائم کر دی گئی. مثال بھی ابلیس کی شکل میں، آدم کی شکل میں اور قابل کی شکل میں. جب یہ آیت میں میں پڑھ رہا تھا کہ قابل نے جب مار ڈالا حابیل کو، تو ڈیڈ باڈی اس کا جو تھا، اب سمجھ نہیں تھے کہ ڈیڈ باڈی کیا کروں میں، ڈیڈ باڈی کیا کروں. پہلی موت تھی انسان کی تاریخ میں. تو ایک کوا آیا، یہ قرآن میں بتایا گیا ہے. کوے نے زمین کھودی تو وہ دو کوے تھے، آپس میں وہ بھی لڑے. ایک نے مار ڈالا دوسرے کو، تو جو مر گیا تھا اس کو اس میں دفن کر دیا. اس سے اسے سمجھا کہ مجھے اس کو دفن کرنا چاہیے. تو اس مثال میں ایک اور پہلو اس کا ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم آنکھ کھول کر رہیں تو یہاں پر ہم کو ہر چیز میں نمونے ہیں، ہر چیز میں ماڈل ہیں، ہر چیز میں ایگزامپل ہے، یعنی سبق لینے کے لیے. اس کی ایک شکل تھی کہ کوا وہاں آ کر کے اسے راستہ دکھایا قابل کو. تو اگر ہم آنکھ کھول کر رہیں تو یہی بات قرآن میں سورہ یوسف میں بتائی گئی ہے کہ وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. کہ زمین و آسمان میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. نشانی یعنی سائن، SIGN. زمین و آسمان سائنس پھیلی ہوئی ہے. اگر آدمی آنکھ کھلی ہوئی ہو، وہ سوچتا ہو، تو بار بار ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جس سے وہ سبق لیتا رہے گا. جیسے میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، ادھر میرا ایک کارنر ہے، وہاں پر چڑیاں آتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا آئی، وہ دانا تھا وہ کھانے لگی. تو دوسری ایک چڑیا آئی، اس نے کچھ چوچ سے اس کو کچھ ایسا کیا تو اڑ گئی. وہ پہلے والی اڑ گئی اور اس کو یہ لگی کھانے. جب یہ کھا کے چلی گئی تو پھر وہ پہلے والی آئی، پھر اس نے کھایا. یہ میں سوچا کہ ایک سبق دے گئی ہے. وہ سبق یہ ہے کہ
کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو. اس چڑیا نے ایک سبق دیا کہ کنفرنٹیشن کو اوائڈ کرو تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا. اگر کنفرنٹیشن میں پڑو گے تو تباہی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیے ایجپٹ میں لڑ رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور ہزار لوگ اسے مر کے ختم ہو گئے, کیونکہ وہ کنفرنٹیشن کو راستہ اختیار کیا انہوں نے. تو ایک چڑیا آئی اور دوسری چڑیا کے لیے چھوڑ کے چلی گئی, پھر جب وہ چلی گئی تب بھی دوبارہ آئی. اس میں یہ سبق دیا اس نے کہ کنفرنٹیشن میں تباہی ہے, اور ٹکراؤ نہ کرو تو تباہی کچھ نہیں. وہ بھی ترقی کریں گے تو بھی ترقی کرو گے. یہ مطلب ہے شاید کا کہ زمین آسمان میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں, لوگ اس کو غور نہیں کرتے, اس سے سبق نہیں لیتے, اس سے اندھے بہرے پڑے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا, رسول اللہ نے اس کا نمونہ دکھایا, پھر تاریخ میں جو واقعات ہیں وہ قرآن میں بتائے گئے, اور روزانہ کی زندگی میں ہم کو آس پاس نمونے بکھرے ہوئے ہیں, اس میں مثالیں ہیں. ان سب کو اگر آدمی دھیان دے, سوچے اور سوچ کر زندگی گزارے تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا, کبھی بھٹک نہیں سکتا. کہیں اس کو قرآن سے مل جائے گی گائیڈنس, کہیں حدیث سے مل جائے گی, کہیں کوئی چڑیا بھی آئے گی اس کو گائیڈنس دے دے گی, کہیں ہوا چلے گی اس کے بھی اس کا گائیڈنس ملے گا. تو کہیں اس کی عقل, کہیں اس کی ضمیر, اس کا کانشنس اس کو بتائے گا. اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا گائیڈنس کا, رہنمائی کا, کہ انسان اگر کھلے آنکھ سے رہے دنیا میں, اب کھلے اوپن مائنڈ کے ساتھ رہے دنیا میں, اور آبجیکٹیوٹی کے ساتھ دنیا کی چیزوں کو دیکھے تو کبھی نہیں بھٹکے گا. اور بھٹکنے کا بیسک جو ہے کہ وہ تجربات کے دوران نگیٹو ہو جانا, ایک ہی جڑ کی بات ہے. ایول صرف یہ ہے کہ آپ نگیٹو ہو جائیں, اور پاسٹ اور سارا خیر اس میں ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کو مینٹین کریں. بس یہ 2 پوائنٹ فارمولا ہے زندگی کے لیے. یعنی یو ہیو ٹو مینٹین یور پازیٹیوٹی ایون ان نیگیٹو سچویشن. یہ فارمولا ہے. یو ہیو ٹو مینٹین یور پازیٹیوٹی ایون ان نیگیٹو سچویشن. چاہے کچھ بھی پیش آئے, آپ اپنی مثبت مزاج کو, اپنی پازیٹیو تھاٹ کو باقی رکھیے. اور اس کے بعد آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. دنیا میں دیکھیے ہر دن شام آتی ہے, ہر 12 گھنٹے کے بعد, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, رات کے بعد پھر دوبارہ صبح ہو جاتی ہے. تو کیا ایک نقصان ہوگا تو پھر فائدہ ہو جائے گا, ایک بات بگڑے بھی پھر تو دوبارہ بات بن جائے گی. یعنی شام آئے گی تو کچھ دیر انتظار کیجیے, کچھ دیر صبر کیجیے, تو پھر ضرور 12 گھنٹے کے بعد صبح کو ہوگی اور دوبارہ سورج نکلے گا. اس کو کہا گیا نشانیاں. تو خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو سب سے زیادہ یہ دھیان چاہیے, یہ دھیان کرنا چاہیے کہ کسی حال میں بھی وہ نگیٹو نہ ہو, منفی سوچ میں مبتلا نہ ہو. ہر حال میں وہ مثبت سوچ میں پر قائم رہے, ہر حال میں وہ پازیٹیو تھنکنگ کو باقی رکھے. اس کے بعد فرشتے اس کی صحبت میں فرشتے اتریں گے, اس کو اللہ کی رحمت ملے گی, اور اس کو اللہ کی بلیسنگ جاری رہے گی. وہ ٹینشن فری رہے گا. اس کو جب ایسا آدمی کرے گا تو ٹینشن فری رہے گا بالکل. اور جب ٹینشن فری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر
ہر خیر اس کو حاصل ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.